ڈی جے، حیا نے اسے آواز دی۔ ختیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے وی آر ریئلی سوری، وہ کرسی کھینچ کے اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا، اسے بے حد ملال تھا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ حیا نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے یا کچھ اور ہے؟ حیا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر جائے گا، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے ہیں۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ حیا نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا تھا، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصوں میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ حیا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہم پاکستان چلیں حیا؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے یار۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی یار، بس چند دن کے لیے، اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جاتے ہیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل بہت خراب ہوگا اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے تھوڑا سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے یہ اسکالرشپ پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا پائیں گے۔ حیا نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پر رکھی ڈی جے کی موٹی فلسفے کی کتاب پر پڑھی، جس کے سرے ورق پر سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ اس بوڑھے انکل کو، ان کو پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ڈی جے۔ سقراط کو کچھ مت کہو، ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا، وہ تنگ کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے ساتھ شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا، ڈن۔ ڈن، ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ حیا ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیلی نامہ سننے واپس چلی گئی۔ اوہ نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم، پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجلاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ اسے یہ نئے ٹائم اور پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مجسمے کے گرد دائرے میں اگی گھاس پہ سرخ ٹیولپس کھلے تھے، فضا میں تازہ پکے پھولوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھے تھے۔ وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھیں کہ بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ ہو چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ ان کے تمام دوست اور ڈروم فیلوز کل ہی اپنے ٹورز پر نکل چکے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا دن استقلال اسٹریٹ پہ شاپنگ کر کے کل صبح کی بس سے کیپیٹوکیا جانا تھا۔
آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے ترک فوراً قیمتیں کم کر دیتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ڈی جے نے چشمے تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا، دونوں اطراف میں بنے ریسٹورنٹس اور دکانوں کی رونق عروج پر تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ یوں 7 دنوں میں ہی ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے، اور کپادوکیا میں ہاٹ ایئر بیلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، جب ہم بیلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت خوش اور جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سنو حیا، جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں، اس کا نام بھی مت لو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا، مگر میں اسی بات پر اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کی۔ حیا اسے بازو سے کھینچ کر آگے لے گئی۔ یہ میرا مائیگرین سارا ڈرپ خراب کرائے گا۔ ٹیبلٹ لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جے کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرائے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے حالے کا بھدا ترک فون نکالا اور مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں۔ میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں شو اسٹور کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا اچھمبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پر وہ گئیں، اس کا دروازہ بھی زور لگا کر دھکیلنے پر پیچھے ہوا۔ آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے حیرت سے بولی۔ ایویا کی دکان استقلال اسٹریٹ پر ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں اکٹھی چوکھٹ تک آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کی کوئی ہک نکلی ہوئی تھی۔ اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پر آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکھ سے آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے نیچے دراز سے کچھ نکالتے سیلز مین نے چونک کر سر اٹھایا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کاپ یہ کر دی۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور ترک میں کچھ بولا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے نہیں دیکھا، بس ٹھیک ہے، ہم منہ کر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنگارتے خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپ یہ کر دی مادام۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اف ڈی جے، یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ خوف سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کا پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پر کوہنی رکھے بڑے اعتماد سے بولی۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ ہم تو کبھی زندگی میں دروازے نہیں دیکھے، ہمارے گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پر ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ ترک جدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا میرا فون تو رجسٹر کر دو یار۔ لڑکا چند ہمیں غمگین و کینہ پرور نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورٹ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں اندر کروائے گا۔ ڈی جے، اسے پاسپورٹ نہیں دینا، ورنہ اس نے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ڈی جے نے زور سے ہاتھ ہلا کر کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ۔ اس نے بازو بڑھائے، پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ۔
حیا جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر سے دے دیں گے۔ ایمبولینس ایمبولینس، وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن موڑی۔ حیا پیچھے کھڑی ڈی جے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اوندھی گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ اس کے اینک پھسل کر فرش پر جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آیا۔ کڑچ کی آواز آئی اور ایک شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے، وہ اس پر جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ اسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح سفید تھا، سفید بے جان ٹھنڈا۔ وہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکھ جامد سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں گئی تھی وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ خدیجہ کے برین میں پیری اینیورزم تھی، ایک پھولی ہوئی اینیورزم جو پھٹ گئی تھی، سب آرگنائڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیری اینیورزم پھٹنے والے مریضوں میں یہ 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 10% امید تھی، اور وہ اسی 10% امید کو تھامے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت جمع کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو فون کر دیا تھا۔ اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈی جے کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اب وہ یوں ہی نڈھال سی بینچ پر بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ، اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہیں تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف ختیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پر چھوڑ دیا اور اب نیلی قمیص کے آستینے گیلے بازوؤں سے نیچے کر رہی تھی۔ چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشدد کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اے میرے اللہ، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، سب سے اچھی دوست، زارا، ارم، ان سب سے اچھی دوست، اسے ہم سے مت چھینیں۔ اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ ہمیں ایسے مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک آ گرا تھا۔ میں بہت اکیلی ہوں میرے اللہ، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ میرے پاس بچانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ نے دے دیا تو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں یا اللہ پاک۔ اس کے دل پر گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔
وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائی سے دیکھے گئی۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ پیری انورزم پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں برین ہیمریج ہوا ہے۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی۔ بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو حیا۔ میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر جہان رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا جہان، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ رکو میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر جہان سکندر آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو۔ ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ جہان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار پہ دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کاریڈور کا سناٹا یکدم ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کی چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلیوں سے اینک کے شیشے پر دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے ختیجہ ہی کہیں۔ ڈی جے کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج میں صوفے پر پاؤں اوپر رکھے بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے سبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہی ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ جیسے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ بند آنکھیں، اسٹریچر پر ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید ہو چکی تھی۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی ہے تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا، پھپھو جہان سے کہہ رہی تھی۔ کچن میں پھپھو اور جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ جہان بولا۔ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں گی تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟
مگر ممی آپ کو ابا کا پتہ ہے، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی میرا جانا ضروری تو نہیں؟ جہان سکندر جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا، تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ جب پھپھو نے اسے آ کر یہ بتایا کہ جہان ان کے ساتھ جائے گا، چاہے جتنے بھی دن لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتا ترک ایئرپورٹ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا سا سمندر، یہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی بھرا جتنا اس کی آنکھوں میں بھرا تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ جب وہ پاکستان اتری تو اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی ڈی جے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم بین سسکیوں کی آوازیں، چیخیں۔ جوان موت تھی اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ ختیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو چکی تھیں، دنیا برف کا ڈھیر بن چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، یہی آوازیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا۔ اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک طرف درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھیں۔ قریب ہی ایک درخت کا کٹا ہوا تنا گرا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے میں ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ ہاں بولو، اسے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ لیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مارے یوں بیٹھ گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے الجھی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بہاریں نے پوچھا۔ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھینچتا چلا آیا، پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے؟ ہاں، وہ اب بہارے کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک ناراضگی بھری نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے چینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا بہارے؟ اس نے کہا تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائیں؟ پھر
وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ میں نے کہا، عائشہ گل نے۔ روانی سے بولتی بہاریں یک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب جھوٹ نہیں بولو گی۔ عائشہ گل غصہ کرنے لگی۔ خدایا وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہاریں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا، عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔